جادوگر اصل میں نگاہوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے حقیقت بنا کر پیش کی گئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور معجزہ تو مکمل ایک وجود رکھتا ہے، اس کے اثرات ہیں، چاند پر ابھی تک نشان ہیں میرے نبی کی انگلی کے، جب وہ نبی علیہ السلام کے چاند کا شق قمر ہوا جب، تو یعنی معجزہ جو ہے مختصراً یہ کہ وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے اس کا، سائنس اور موجودہ عقل ہماری یعنی ہم مشاہدہ کچھ بھی اگر اس کے موافق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایک وجود رکھتا ہے۔ لیکن جو جادو ہے یہ ظاہر ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو جادوگر جس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اسی یوٹیوب پہ، جہاں پہ ہمیں یہ لوگ میریکلز کر کے دکھاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور وہ خود بتا دیتے ہیں بسا اوقات، اور ریٹنگ بنتی ہے ان کی۔ تو میرا خیال یہ تو بڑی واضح بات ہے، اب دنیا یہ سمجھنے لگ گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کسی نے ہاتھ لگایا تو پانی میٹھا ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑی کرام، اور بعد میں پتہ چلا اس کے ہاتھ کو کوئی کیمیکل تھا، وہ اثرات تھے اس کے۔ ہاں بس جادو یہ جیسے ہاتھ کا کمال ہے یا تیزی ہے جیسے ہم کہتے ہیں، ہاتھ کی صفائی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے جب رسیاں ڈالی ہیں تو یہ جو ہے انما صنعوا کید ساحر، یہ ایک جادوگر کی ایک صنعت تھی اور سازش تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ الق ما فی یمینک، آپ ڈالیں تو تلقف ما صنعوا، سب کچھ کو نکل گیا۔ تو یہ ایک حقیقت تھی، اور اس کا اتنا یعنی اثر تھا کہ جادوگر سارے جمع تھے جتنے ماہر تھے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہمارا جادو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اسی لیے وہ فوراً جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ جادوگر بھی کوئی عام نہیں تھے وہ، بلکہ فرعون نے کہا تھا، شرط لگائی تھی کہ تونی بکلی ساحر علیم، سحار ان کے لفظ بھی ہیں، سحار بہت ماہر جادوگر، اور پھر سلطنت کی طاقت اور بادشاہ کے بلائے ہوئے لوگ ماہر تھے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جادو ایک باطل چیز ہوتی ہے، باطل جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جادوگروں کی چال تھی۔ دوسرا قرآن نے کہا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، فلاح اور عدم فلاح، جادوگر کو کامیابی نہیں ملتی، فلاح نہیں ملتی، جبکہ جو حق ہے نبی جس کو پیش کر رہا ہے وہ فلاح ہے ساری کی ساری۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح آج کل یہ بھی ایک بڑا معروف علم ہے، ہیپناٹائز کرتے ہیں لوگ۔ جی ہیپناٹائز، جی۔ اب دیکھیے کہ مرچ کھلا کے بتایا جا رہا ہے آپ ٹافی کھا رہے ہیں، اور جو ہری مرچ ہے، سبز مرچ ہے، اس کا مزہ ٹافی جیسا آتا ہے۔ جی یعنی وہ اتنا ذہن سازی کر دی گئی ہے، اتنا اس کے ذہن پر حاوی ہوا جا چکا ہے کہ اس بندے کو مرچ بھی ایک ٹافی لگتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ ہمارے حواس پر کوئی شخص قابو کر کے، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سپولے بن گئی رسیاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ اصل میں لوگوں کی نگاہوں پر قبضہ تھا، ایسی کوئی چیز تھی، وگرنہ تخلیق کو کیسے بدل سکتا ہے کوئی جادو؟ سحر اعین الناس، قرآن نے واضح کہا، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا انہوں نے۔ جزاک اللہ۔